السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک۔ تو جی شکر ہے الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب یہ رات کا ٹائم ہے اور ہم بنا رہے ہیں آلو گوبھی، جو کہ میرے بچوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن آج میں نے بالکل یونیک طریقے سے بنائی ہے۔ وہ میں طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یقیناً آپ اور آپ کے بچے جو ہے بہت دل سے کھائیں گے۔ کھائی تو ہم نے بہت شوق سے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنا لیں گے تو یقیناً آپ کے بچوں کو یہ پسند آئے گی، کیونکہ میرے بچے اسٹارٹ میں ہی بس اپنی غلطی تھی کہ بڑے والا جو بیٹا ہے اسپیشلی وہ بالکل کوئی سبزی نہیں کھاتا۔ تو فرسٹ ٹائم پہلے ایک بار میں نے بنائی تھی، تو پھر کل میں نے دوبارہ بنائی ہے، تو اس کو یہ بہت زیادہ پسند آئی اور اب وہ شوق سے کھاتا ہے۔ تو جو جس طریقے سے میں نے بنائی ہے اس میں تو گوبھی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، بس آلو نظر آ رہے تھے، اور بالکل جو ہے لائٹ سا وہ گریوی سی بن گئی تھی، لیکن ٹیسٹ اتنا کمال کا تھا، کیونکہ ہم لوگ لال مرچ بالکل یوز نہیں کرتے، صرف جو ہے کالی مرچ ہوتی ہے، ہلدی ہوتی ہے، اور خشک دھنیا، گرم مسالہ، اور یہ وہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو سبزی وغیرہ تو پہلے سے ہی بنا لی تھی، ویسے مکس ویجیٹیبل بنانا تھی، لیکن مٹر ہم نے چاولوں میں یوز کر لیے، گاجر بچوں نے ویسے کھا لی، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا تو اس لیے بس پھر جو ہے میں نے بس آلو اور گوبھی ہی بنا لی۔ تو ابھی جناب میں نے اس کے اندر ٹماٹر 2 عدد ڈال لیے تھے، 3 سبز مرچ، اور سارا کچھ میں نے مکس ہی ڈالا تھا۔ کوئی بھی چیز کوئی مسالہ وغیرہ میں نے نہیں بھونا، بس گوبھی کے جو ساتھ میں ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اس میں کاٹ کے ڈالی ہیں، اور جو جس کے ساتھ پھول لگا ہوا ہوتا ہے جس شاخ کے اوپر، اس کو بھی میں نے اچھے سے جو ہے اندر سے اس کی پوری ہڈی نکال کے تو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لی تھی۔ زیادہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی تھی، کیونکہ میرا مائنڈ نہیں تھا اس طرف کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں، تو پھر میں نے کہا چلیں بنا لیتے ہیں۔ اور آلو جو ہے میں نے تھوڑے نہ تو بہت زیادہ چھوٹے تھے اور نہ بہت زیادہ بڑے تھے، بس درمیانی سائز کے میں نے آلو بھی کاٹ لیے تھے، اور یہ اچھا خاصا گل چکا تھا، تو پھر میں نے کیونکہ ساتھ ساتھ میں وہ بنا رہی تھی سبزی، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹائم لگ گیا تھا۔ اور اس ٹائم ہمارا کچن اتنا زیادہ گندا ہوا تھا کہ کیا بتاؤں، کیونکہ ایک گیس نہیں ہے، اوپر سے جو ہے ہم لوگوں کو یہیں پہ بار بار چولہا شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ برسین میں اتنی زیادہ دھند سردی، رات کو بھی اتنی زیادہ دھند سردی ہو گئی تھی، پھر اس لیے میں نے کہا بچے بار بار پیچھے آتے ہیں، اور بیٹی کی پہلے سے ہی طبیعت خراب ہے، تو پھر ہم کچن میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گوبھی کا جو بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے وہ بھی ڈالی ہوئی تھی، اس کے علاوہ میں نے پیاز ایک ڈال دیا تھا، کوکنگ آئل، ہر چیز۔ اور یہ سارا طریقہ جو ہے میں نے اپنی امی سے سیکھا تھا، پھپھو امی سے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ تو وہ اسی طرح سے ساری سبزیاں بناتی تھیں، اور جب اسپیشلی وہ میری کزن ہے، وہ مسالہ وغیرہ بھونتی تھی کہتی ہاں یہ کہڑا پٹھا فیشن ہویا، تسی جڑا مسالے رگڑ رگڑ کے تیل سڑ دیا رہندی ہو، تے بھانڈے بھی وہ بھی تو پہنی رہندی ہو، تو لہٰذا ڈائریکٹ جو ہے سارا کچھ ایک بھی سونا پاؤ تے پکاؤ۔ تو بس اس طریقے سے پھر میں بھی جو ہے ٹینڈے میں ایسے بناتی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایسے بناتی ہوں۔ اور اگر میں آپ کو ایک اپنے مزے کی سٹوری سناؤں بھنڈی پکانے کی، وہ جب کبھی میں نے بھنڈی بنائی تو انشاءاللہ میں پھر سٹوری سناؤں گی۔ یہ بات مجھے کچھ یہ کرنی تھی کہ احساس ذمہ داری، یہ تو ایک لفظ جو ہے بہت بہت اس کو اگر بندہ سمجھ لینا تو اس کے اندر بہت سی باتیں اور بہت سے معاملات انسان کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے احساس، دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور انہی 2 چیزوں سے انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور انسان کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ یہ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے احساس، اور ساتھ اس کا دوسرا ورڈ آتا ہے ذمہ داری۔ تو ذمہ داری انسان وہی پوری کر سکتا ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے، اور اگر احساس نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے آس پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، ہم آس پاس اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بالکل ان چیزوں سے آری ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کچھ چیز ہے۔ اور یہ ایک میں کہتی ہوں خدا کی طرف سے انسان کو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، یا نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جن لوگوں کے اندر یہ احساسی ذمہ داری ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر احساس تو ہوتا ہے، لیکن وہ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ غلط کریں اور کہاں پہ صحیح کریں، لیکن اس کے دوران
ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ کتنے زیادہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اگر بہت سے آپ اپنے آس پاس دیکھیں، بہت سی میرے اس ویڈیو کو جو ہے نا بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، یا ویسے میرے چینل کے اوپر جتنے بھی بہت، میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے، بے شک جن کے ملینز میں ویوز آتے ہیں، یا ان کو بھی لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے بھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ انسان کو نا ایک چیز سونپی جاتی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے، یا وہ کچھ کرنے کا سوچ لیتا ہے، تو پھر اس کو احساسات سے ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے تو اس چیز کا ارادہ کر لیا تھا کہ بھی میں نے جب یوٹیوب پہ کام کرنا ہی ہے، پہلے تو میں بائی فیس اس کے اوپر آ رہی تھی، فیس کے ساتھ، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ آس پاس میرے نے بہت زیادہ اپنے قریبی رشتوں کو اور آس پاس لوگوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے، کئی آئے روز ہم دیکھتے ہیں مرتے ہوئے لوگوں کا نا مر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی پیچھے اعمال ہوتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کا وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے گناہ کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اچھے اعمال کا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یعنی اچھے اعمال کا ہوتا ہے تو گناہ کا بھی ہوتا ہے۔ آج اگر میں کچھ میوزک لگاؤں گی، یا کچھ بھی اپنا فیس لے کے آؤں گی، کسی کی بھی غلط خیال آتا ہے مجھے دیکھ کے، یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں، تو وہ سارا کچھ کل کو میرے بچوں کے لیے یا میرے لیے وہ مشکل ہو سکتی ہے، اللہ پاک کو میں نے جواب دینا ہے، تو میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا میں فیس نہیں لے کے آ رہی، اور یہ بھی ایک میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں آج کچھ بھی بولوں یہاں پہ تو ایک اچھا بولوں، نہ کہ میں ایسا کچھ بولوں جو کہ کل میری قبر میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ اگر ہر بندہ اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھ لے تو اتنے سارے ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل بنے ہی نا۔ ایک باپ ہے تو اس کے سر کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، تو جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر اتنا سارا کچھ اپنی زندگی خرچ کر دی، اتنا سب کچھ کیا، اور اب ہمارا ٹائم ہے تو ہم اپنے ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دونوں سائڈوں پہ پھر احساس آ جاتا ہے نا ذمہ داری، تو بس یہ ہم لوگ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج کی میری اتنی ہی سی باتیں تھی، امید ہے میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ جو ابھی تک میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں، تو یقیناً میری آپ کو ہانڈی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور باتیں بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔